السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے اندر اس وقت حالات بہت ہی زیادہ کشیدہ اور خراب ہیں، ہنگامی صورتحال ہے۔ کوئٹہ شہر کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے تھے، ان کے جو لواحقین ہیں، وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں لاشوں کے ساتھ۔ اور یہ جو موجودہ نظام ہے، اس قدر بحث ہے، اس قدر بے غیرت ہو گیا ہے، اس سارے معاملے سے لا تعلق ہو گیا ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ عاصم منیر بھی گئے تھے، شہباز شریف بھی گئے تھے، پرائیویٹ جیٹس میں گئے، لیکن ان کے ساتھ ملاقات کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ جن جن ایریاز کو دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پر جو سیکورٹی فورسز تھی، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر یہ مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ کشمیر سے لے کے بلوچستان تک اس وقت کوئی ایک ایسا خطہ بھی نہیں ہے پاکستان کا جہاں پر امن ہو۔ بلوچستان کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت کوئٹہ شہر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی جو گاڑیاں ہیں، ان پر بھی بی ایل اے والوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اگر آپ چاغی کا ایریا دیکھ لیں، وہاں پر جو بی ایل اے کے جو لوگ ہیں، پولیس کی گاڑیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر وہ گشت کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سرحدوں کی حفاظت کریں گے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان معاملات کو یہ نپٹائیں۔ یہ کام ان سے کبھی بھی نہیں ہونا۔ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو ہم نے کتنے لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا ہے، اسے باہر نہیں آنے دینا، پاکستان کی عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے اسے ہم نے تباہ کرنا ہے، مہنگائی بڑھانی ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ اس وقت جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، اس معاملے کو ٹھیک نہیں کرنا۔ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس چیز کو ٹھیک نہیں کرنا۔ وہاں پر بڑی تعداد میں نفری بھیج دی ہے، کشمیر میں بھی سیکورٹی فورسز کی، اور جہاں پر یہ دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر 3 ایریاز کو ٹارگٹ کیا، زیارت میں بھی، وہ ہائی سیکورٹی فورسز والا ایریا ہے۔ وہاں پر انفارچونیٹ یہ ہوا ہے اور یہ مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ پولیس کے جو اہلکار تھے، انہوں نے کالز پہ بھی بات کی کہ کسی طرح یہ لوگ پہنچے، ہمارے پاس جو گولیاں ہیں، بلٹس ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں، مدد کے لیے ہمارے لیے آپ فورسز بھیجیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ یہ محسن نقوی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار رہی ہے دہشت گرد۔ وہ کہاں پر ہے وہ آپ کا باپ ایس ایچ او جس نے کہا تھا کہ میں دہشت گردی ہونے نہیں دوں گا؟ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے بلوچستان کے اندر۔ ان 4 سالوں میں اس قدر دہشت گردی زیادہ ہوئی ہے، پاکستان نمبر 9 رینک سے سیدھا نمبر 1 پہ آیا ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچستان اس وقت دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، بی ایل اے والوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے افغانستان کی، ابھی مانسہرہ میں بھی انہوں نے آپریشن شروع کر دیا افغانیوں کو نکالنے کے لیے۔ افغانی ان کی اکانومی خود سٹرگل کر رہی ہے، ان کے پاس اس طرح کا وہ ہے ہی نہیں، آپ سارا کا سارا الزام ان پر لگا دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر امن ہو، ہماری فوج نہیں چاہتی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، یہ فیلڈ مارشل، یہ غلیظ انسان نہیں چاہتا، یہ موجودہ نظام نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ وہاں پر امن ہو جائے گا، اس کے بعد بلوچستان کے لوگ کہیں گے ہمیں صحت بھی چاہیے، ہمیں تعلیم بھی چاہیے، جو معدنیات آپ چوری کر کے لے کر جا رہے ہیں، وہ کون کون لے کر گیا ہے، کون کون سے ممالک یہاں سے لے کر گئے ہیں، بلوچستان کے لوگ پھر سوال کریں گے۔ لہذا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام ہو ہی نہ، دہشت گردی جو ہے عروج پر ہو، بلوچستان کے اندر تباہی ہو، بربادی ہو، اسی طرح یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم تعلیم مہیا نہ کر سکیں، ان کو ہم بہتر انفراسٹرکچر پرووائڈ نہ کر سکیں، ان کی جو معدنیات کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہم انہیں کوئی آگاہی نہ دے سکیں۔ مین وجہ یہ ہے، بلوچستان جو ہے معدنیاتی لحاظ سے بہت ہی زیادہ رچ ہے۔ بلوچستان کے اندر اگر کوئی ڈیولپنگ کنٹری اس کو اپنے انڈر لے لے، فار ایگزامپل چائنا لے لے، بلوچستان جو ہے دبئی سے بھی آگے والی چیز ہے، دبئی بھی بلوچستان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بلوچستان کے اندر اس قدر زیادہ پوٹینشل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری چیز کو آگے کیری آن کرنا ہے، دہشت گردی کرنی ہے، بلوچستان کے لوگوں کو مارنا ہے۔ مارنگ بلوچ کو انہوں نے عمر بھر قید کی سزا دے دی ہے۔ انہوں نے یہی کام کرنے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو بچانا نہیں ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرنی ہے۔ اور کچھ یہ جو صحافی ہیں، ٹاؤٹ صحافی، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات تک نہیں کی ہے، ان کو منع کیا گیا ہے۔ دوسرے جو ممالک ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرے گا، پاکستان کی میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے، پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ٹاؤٹ صحافی ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس مسئلے کا حل نہیں بتانا ہے، انہوں نے عوام کی رہنمائی نہیں کرنی، عوام کو ریپریزنٹ کرنا ہی نہیں ہے پاکستان کی صحافت نے۔ انہوں نے صرف یہ بتانا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یہ حرام توب کرے گی، اب اسٹیبلشمنٹ یہ گندا کام کرنے جا رہی ہے، اب عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا، یہ کچھ انہوں نے بتانا ہے۔ اس لیے یہ صحافی بنے ہوئے ہیں۔
یہ ٹاؤٹ صحافی، یہ بےغیرت، اور لمبی لسٹ ہے ان کی، بلوچستان کے حوالے سے کسی نے بھی بات نہیں کی۔ جو یہاں سے باہر ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، انہوں نے تو کرنی ہے، سیف ہیں۔ جو ان کے خلاف بات کرے گا ریاست اس کو چھوڑے گی نہیں، جو بلوچستان کے حق میں بات کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ ٹھیک ہے، وہ سیف ہے۔ لیکن ایز اے پاکستانی سب کو بات کرنی چاہیے، آپ سب کو متحد ہونا چاہیے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ کوئی کون پنجابی، کون سندھی، کون بلوچی، کون پختون، آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس مسئلے کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، بلوچستان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ اس وقت کشمیر کے اندر حالات اس قدر خراب ہیں، آپ سے جو بین الاقوامی جو لوگ ہیں وہ سیف نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ کیا خاک سیف ہوں گے؟ یہ تو عزتیں لوٹ رہے ہیں لوگوں کی، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے پچھلے 40 سالوں میں، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی عدالتوں کا نظام انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ 4 سال اس قدر ورسٹ گزرے ہیں، اتنے گندے 4 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں گزرے اور نہ ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ دہشت گردی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں حالات بہت بہتر تھے، عمران خان کے دور میں بہت بہتر تھے، دہشت گردی کے سارے جو ریکارڈز ہیں وہ توڑ دیے ہیں انہوں نے، اور یہ جرنیل بنا پھرتا ہے، یہ چیمپئن بن گئے ہیں ثالثی کا کردار ادا کرنے میں، ایران اور امریکہ کی جنگ میں، کہ ہم نے کردار ادا کیا ہے جی۔ پیٹرول 30 سیکنڈ نہیں لگے، پاکستان کی عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ابھی جو ہے 50 سے 60 روپے پیٹرول کی قیمتیں نیچے جائیں گی، انہوں نے 13 روپے اور بڑھا دی ہے۔ لیں جی آپ بھی مزے کریں، ہم بڑھائیں گے، اور ابھی یہ 500 میں جائے گی، آپ میری بات لکھ لیں، یہ قیمتیں اور بڑھیں گی، نیکسٹ ویک جو ہے اس میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی عوام کو ریلیف دیں گے، اور پاکستان کی عوام اس قدر میں یہ کہوں گا کہ بحث ہو گئی ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے پاکستان کی عوام میں بھی، کہ ہمیں اس موجودہ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بلوچی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں، ان کے لیے ہم باہر نکلیں، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، جس نسل سے بھی اس کا تعلق ہو، جس صوبے سے بھی ہو، ہم سب کو اکٹھا ہو کے ان کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن پاکستانی نہیں نکل رہا ہے، کوئی بھی نہیں نکل رہا۔ اس وقت بلوچستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ پرائیویٹ جیٹس میں گئے ہیں، انہوں نے ان سے ملنا تک مناسب نہیں سمجھا، وہاں پر جو ہے دفتیں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں سے یہ واپس آ گئے ہیں۔ وہاں پر رہنا تک انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم یہ جو آپریشن ابھی جاری ہے اس کو ختم کر کے آئیں۔ وہاں پر جو BLA کے لوگ ہیں وہ پولیس کی گاڑیوں میں گشت کر رہے ہیں، قبضہ کر لیا انہوں نے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر ہماری فوج کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، 1% کنٹرول نہیں ہے، سارا کا سارا کنٹرول اس وقت BLA ان دہشت گردوں کے پاس ہے، اور یہ سیاست سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے، ان کو اس کام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تو ان سے آپ امید بالکل نہ رکھیں، اور جو بھی پاکستانی ہر سال جو پاکستانی نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو 10 سے 15 لاکھ جاتے ہیں، بالکل انہیں جانا چاہیے۔ اس ملک میں کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، تباہ حال ہے، تو لہٰذا ایک ایک کر کے جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ یہاں سے نکلے، اور اس ملک میں رہنے کا، اس ملک کو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کا۔ اور جب تک یہ آرمی اسی طرح یہ کام کرتے رہے گی، پاکستان کبھی بھی آگے نہیں نکلے گا، یہ بات تو کنفرم ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔